ہم نے اسلام میں عورتوں کے حقوق اس عنوان پر تقریر کی ہے اسلام میں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں پر احسان عظیم کیا، اور مطلب جب تاریخ گواہ ہے کہ عورت مظلوم چلی آ رہی تھی تو اسلام نے اسے اس ذلت و پستی کے گڑھوں سے نکالا۔ اپنی تقریریں یوٹیوب پر ڈالتا رہتا ہے اور سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ اس کے بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ گلبرگہ شریف آمنے سامنے بات چیت سنی، صرف یوٹیوب پر اس کے لیکچر سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں۔ علماء نے جب ان نوجوانوں کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ ہم پر سختی کریں گے تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہم یہ نقلی صحابہ یہ پیدا ہو گئے، کہہ رہے ہیں ہم صحابی ہیں اس لیے کہ ہم احمد عیسیٰ پیغمبر کو وسلم کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلنے والی، اور ایسے لوگ جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ جن کے پاس کوئی صلاحیت ہے، نہ جن کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ دیش میں اس طرح کے پروگرام جس سے سماج میں سدھار پیدا ہو اور امن و شانتی کا ماحول ڈیولپ ہو، اس لیے بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، مردوں اور عورتوں میں ایک ایسی بیداری پیدا کرنا تاکہ انسانیت کا درد پیدا ہو اور ایک اچھا شہری بچہ بننے پائے، نوجوان کے اندر ساری انسانیت کا درد پیدا ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ طلباء کے اندر کی جو صلاحیتیں دبی ہوئی ہے وہ اٹھ کر آئے، اسی لیے جو ہے تو ہم مسابقات اور جو ہے تو جتنے بھی دینی کوئز ہے یہ کرتے رہتے ہیں۔ ادارے کا مقصد صرف خدمت خلق ہے۔ انعام سے کامیاب ہو رہے ہیں مساہم نمبر 20 جنہیں میرے تقریر کا عنوان تھا مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ ہمارے اس ملک بھارت میں ہزاروں ذات و مذہب کے لوگ بود و باش اختیار کیے ہیں۔ ہم سب کو اس ملک کے ذرے ذرے سے الفت و محبت ہے۔ ہم سب اس ملک کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس ملک کا امتیاز کثرت میں وحدت ہے۔ یہاں ہر فرد بشر مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں مسجدوں میں اذانیں اور مندروں میں بھجن کیرتن ہوتے ہیں۔ کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو حضور نے کہا ہے لا نبی